السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج سے ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از پروٹینز اینڈ امینو ایسڈس۔ سو لیٹس ڈسکس پروٹینز۔ پروٹینز آپ نے ابتدائی طور پر کلاسوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ پروٹینز جو ہیں دے آر دا فنکشنل اینڈ اسٹرکچرل کمپوننٹس آف دا باڈی ٹیشوز۔ تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی باڈی یا کوئی بھی آرگن یا کوئی بھی ٹیشو یا کوئی بھی سیل جو ہے وہ وداؤٹ پروٹین ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ ایون یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر آرگینزم تک چلے جائیں، کمپلیکس باڈیز تک چلے جائیں تو پروٹین آپ کو بیسک کمپوننٹ کہیں نہ کہیں مل رہا ہوگا۔ آج یہ جانتے ہیں کہ بائیو کیمیکلی پروٹینز کی ساخت کیا ہے اور ان کے فنکشنز کیا ہیں۔ پروٹینز بیسیکلی امینو ایسڈ کے سیکوینس سے بننے والی ایک چین کا نام ہے، جس میں مختلف قسم کے امینو ایسڈس یا سملر امینو ایسڈس آپس میں ملتے چلے جاتے ہیں اور ایک پروٹین چین بنتی چلی جاتی ہے۔ جب پروٹین چین بن جاتی ہے تو ملٹیپل پروٹین چینز کے کلیکشن کے بعد ایک پروٹین کا مالیکیول بنتا ہے، یعنی امینو ایسڈس آپس میں جڑیں گے، پولی پیپٹائڈ چین بنے گی، اور پولی پیپٹائڈ چین ملٹیپل جب یعنی تعداد میں بڑھ جائیں گے، سے فار ایگزامپل 5، 10، 20، 1000، 2000، اس کے بعد ایک مولیکیول بنتا ہے پروٹین کا اور اس کا کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو سمپل وے میں ایسے سمجھیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پروٹینز امینو ایسڈ کے سیکوینس سے بننے والی اسٹرکچر کا نام ہے، تو امینو ایسڈ اٹ سیلف کیا ہے، ذرا یہ سمجھتے ہیں۔ امینو ایسڈ بیسیکلی ایک ہائیڈرو کاربن کا مالیکیول ہے جس میں سینٹر میں کاربن موجود ہے اور کاربن کی ویلنسی 4 ہوتی ہے، تو وہ 4 سمت سے مختلف گروپس سے جوائننگ لے سکتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ بانڈز بنا سکتا ہے۔ ایک طرف کاربن کے امینو گروپ ہوتا ہے اور دوسری طرف ہوتا ہے کاربو آکسل گروپ۔ یہ امینو گروپ اور کاربو آکسل گروپ یہ بنیاد ہیں کسی بھی امینو ایسڈ کے، یعنی سمپل اگر امینو ایسڈ سے فار ایگزامپل جیسے یہ ابھی سامنے آپ کو ایک اسٹرکچر ڈرا ہوا دکھ رہا ہے، یہ ایک کمپلیٹ امینو ایسڈ بائی ڈیفینیشن ہے کہ سنگل کاربن ایٹم سراؤنڈڈ بائی امینو گروپ اینڈ کاربو آکسل گروپ، یہ 2 اینڈز یا 2 گروپس لازم ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طرف ہائیڈروجن ہوگی اور ایک طرف ریڈیکل چین ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی گروپ آ کر لگ سکتا ہے۔ بنیادی طور پر کاربو آکسل اور امینو گروپ یہ لازم ہیں۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن اور ریڈیکل گروپ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی گروپ سے فار ایگزامپل کلورین آ کے لگ جائے یا مزید کوئی ہائیڈروجن آ کے لگ جائے یا مزید ہائیڈرو کاربنز کی ایک چین لگ جائے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی امینو ایسڈ کا، جس میں سینٹرلی کاربن اور رائٹ لیفٹ یا کسی بھی ایک سائڈ پر امینو گروپ اور کاربو آکسل گروپ شامل ہوں۔ ٹھیک، تو بنیادی طور پر امینو ایسڈ کا اسٹرکچر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ امینو ایسڈس کو کلاسیفائی بھی کیا گیا ہے۔ 20 امینو ایسڈس ہیں جن کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے۔ آئیے یہ سمجھتے ہیں۔ ایک کلاسیفیکیشن ہے ہائیڈروفوبک امینو ایسڈس کی اور ایک کلاسیفیکیشن ہے ہائیڈروفیلک امینو ایسڈس کی، یعنی واٹر ہیٹنگ امینو ایسڈس اور واٹر لونگ امینو ایسڈس۔ ہائیڈروفوبک کا مطلب ہے واٹر ہیٹنگ، یعنی یہ واٹر سولیبل نہیں ہوتے، یوں سمجھ لیجئے، اور ہائیڈروفیلک کا مطلب ہے کہ یہ واٹر سولیبل ہیں۔ ان کو دوسرے نام سے نان پولر یا پولر امینو ایسڈس بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب نان پولر میں مزید 2 گروپس ہیں، ایک ہے الکائل گروپ والے اور ایک ہے ایرومیٹک گروپ والے۔ ایرومیٹک کا مطلب ہے جن میں خوشبو ہوتی ہے، ایرومیٹک کمپاؤنڈس سارے وہی کہلاتے ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے۔ تو اس میں فینائل ایلانین اور ٹرپٹوفین 2 ہیں صرف، اور الکائل گروپ والے جن میں آر یعنی الکائل ریڈیکل گروپ، اس میں گلائسین، ایلانین، ویلین، لیوسین، آئسولیوسین، میتھیونین اور پرولین۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نمونک کی شکل میں یاد کر لیں، گاولی MP، G فار گلائسین، A فار ایلانین، V فار ویلین، L فار لیوسین، I فار آئسولیوسین اور MP۔ ٹھیک ہے جی،
میتھیونین اور پرولین. پھر اسی طریقے سے ہائیڈروفیلک یعنی پولر امینو ایسڈس کو ایسے کلاسیفائی کیا گیا ہے نیوٹرل ایسڈ اور بیسکس میں. نیوٹرل یعنی جن کی پی ایچ 7 ہوگی نیوٹرل ہوں گے، اور یہ بھی بڑے امپورٹنٹ امینو ایسڈس ہوتے ہیں. ان میں سے ویسے کوئی بھی امینو ایسڈ ایسا نہیں ہے جو نظر انداز ہو سکے. نیوٹرل میں ٹائروسین، سیرین، تھریونین، سسٹین، گلوٹامین اور ایسپارجین، یہ 6 نیوٹرل امینو ایسڈس. ایسیڈک امینو ایسڈ میں گلوٹامک ایسڈ اور ایسپارٹک ایسڈ، ایسپارٹیٹ بڑا اس کا ذکر آتا رہے گا بائیو کیمسٹری میں. بیسکس میں لائسین، ہسٹیڈین اور آرجینین. تو یہاں تک اس کی کلاسیفیکیشن ہے. امید ہے کہ یہاں تک آپ کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. آگے ڈسکشن کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.